زمینی سفر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ وہاں آپ اور سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل علیہم السلام دونوں اپنی سواریوں سے اترے، اور پھر اس پتھر میں سوراخ کر کے حضرت جبرائیل نے، وہاں ایک پتھر تھا جس پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا، اور یہ لکھا ہے کہ وہاں اس سے پہلے بھی انبیاء اور پیغمبر جب آتے تھے تو ان کی سواریاں وہیں باندھی جاتی تھی، تو اس پتھر میں انگلی سے سوراخ کیا اور پھر وہیں پہ اس براق نامی سواری کو باندھ دیا، اور پھر مسجد اقصی میں اللہ کے نبی اور یہ دونوں فرشتے داخل ہوئے، اور جس وقت داخل ہوئے تو 2 رکعت نماز ادا کی جو تحیۃ المسجد کے طور پر تھی، 2 رکعت نفل ادا کی گئی، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم داخل ہوئے اور ہم نے نفل ادا کی تو وہاں مسجد اقصی کے اندر کا یہ منظر دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے اندر ہم سے پہلے موجود ہیں، ہم سے پہلے آئے ہوئے ہیں، جمع ہیں، یعنی گویا یوں لگتا تھا کہ گویا آپ کے قدوم میمنت لزوم، یعنی آپ کے آنے تشریف آوری کے استقبال میں آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جمع تھے، وہاں موجود تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کیا گزری کہ اتنے میں کسی نے اذان دی، اور جب اذان دی ہے تو اذان دینے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذان دینے والے کے بارے میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ اذان دینے والا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو آج سے پہلے میں نے خود کہیں نہیں دیکھا، اور وہ فرشتوں میں سے تھے، تو اس فرشتے نے اذان دی ہے اور اس کے بعد اقامت کہی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفیں ترتیب دی گئی ہیں اور سارے صفوں میں کھڑے ہو گئے، اور اب انتظار کیا گیا کہ کون آگے بڑھتا ہے اور نماز کی امامت کرواتا ہے، ہر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہر ایک اسی انتظار میں ہے، تلاش و جستجو میں کہ کون آئے گا اور کون نماز پڑھائے گا، یہاں تک کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا اور یہ عرض کیا کہ آپ مصلی پہ آگے بڑھیے اور آپ اس پورے مجمع کو نماز پڑھائیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی سے لوگ جمع تھے، اور ہم پہنچنے کے بعد جب صفیں ترتیب دی جانے لگی، اذان اقامت کہی گئی ہے، تو مزید مجمع اور مزید لوگ مسجد اقصی میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ مجھے مصلی پہ آگے بڑھایا گیا، میں نے نماز پڑھائی، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا، سلام پھیرا، تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن کن لوگوں نے نماز ادا کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میں نہیں جانتا۔ تو ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ جتنے اور جس قدر نبی حق تعالی شانو نے آپ سے پہلے مبعوث کیے، دنیا میں بھیجے ہیں، ان سارے نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں نے آپ کی امامت اور اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ فرشتے بھی جمع ہوئے، اور فرشتوں کی بھی کثیر تعداد تھی، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جتنے فرشتے تھے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، یا یہ کہ ایک روایت کے مطابق کثیر تعداد تھی، اگرچہ کہ ہر فرشتے کو نہ بھیجا گیا ہو، لیکن تمام نبی موجود ہیں، فرشتوں کی کثیر تعداد موجود ہیں، یعنی گویا آپ کے اعزاز اور آپ کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا گیا، اور آپ کو امام الانبیاء کا خطاب یہیں سے ملا ہے کہ آپ سارے نبیوں کے امام بنے۔ فرشتوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور فرشتوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی مسجد اقصی میں، نبیوں سے بھی ہوئی ہے اور فرشتوں سے بھی ہوئی۔ اب یہ نبیوں سے جو ملاقات ہوئی اور جو نبیوں نے نماز ادا کی ہے،
یہ بالکل درست بات ہے، مستند اور معتبر بات ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نبیوں کو کس طرح بھیجا گیا ان کی وفات کے بعد، تو یہ حق جل شانہ بہتر جانتا ہے کہ روحوں کو بھیجا ہے یا ان کی روحوں کو کسی جسم کی شکل میں متمثل کر کے بھیج دیا گیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حق تعالی شانہ کی طرف سے نبیوں کو بھیجا گیا ہے۔